بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل چیز انسان کا ارادہ ہے اور اس کی نیت ہے۔ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے، نیت ہی بنیاد ہے۔ حدیث پاک میں صحیح بخاری آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات۔ تمام اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت پہ ہے۔ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے انسان کام تو بڑے اچھے کر رہا ہوتا ہے، لیکن اچھے کاموں کے اندر جو اس کی نیت ہے وہ دنیا داری اور اس کی شہرت ہے، تو اعمال جتنے بھی اچھے ہیں اگر اس کی نیت اچھی نہیں تو قیامت کے دن اللہ اس کو کوئی اجر نہیں دے گا۔ اس لیے قیامت کے دن اللہ رب العزت نے جب فیصلے کرنے ہیں وہ تمام اعمال کو انسان کی نیت کے ترازو پہ لائیں گے کہ کرتے وقت اس انسان کی نیت کیا تھی۔ اگر عمل کرتے وقت اس کی نیت دنیا کا دکھاوا اور دنیا کی شہرت تھی تو اللہ اس عمل پہ اس کو اجر نہیں دیں گے۔ اگر عمل کرتے وقت اس کی نیت، اس کا ارادہ صرف اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا تھا تو پھر اس وقت جب وہ عمل کر رہا ہے اس وقت اس کے دل کے اندر اللہ کا جتنا خوف اور ڈر ہوتا ہے، جتنا زیادہ اللہ سے ڈر رہا ہوتا ہے، اس عمل پہ اللہ اس کو اتنا ہی زیادہ اجر نصیب فرماتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں حدیث پاک میں ایک عمل پہ مختلف اجروں کا ذکر فرمایا گیا، تو لہٰذا یہ ہوتا ہے عمل کرتے وقت انسان کا تعلق اس وقت اللہ سے کتنا جڑا ہوا ہے، اس اعتبار سے اس کے عمل پہ اللہ اجر نصیب فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اعمال کو چھپ کر کے کرنے کا مجھے شوق ہے، نفل نماز پڑھتا ہوں چھپ کے، اس لیے کہ مجھے کوئی نہ دیکھے، صرف میں کر اللہ کے لیے رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھے۔ قرآن کی تلاوت چھپ کر جا کے کرتا ہوں، میرا اللہ میرے اوپر راضی ہو، میرا عمل اللہ کے لیے ہے۔ جو بھی اعمال صالح کرتا ہوں اللہ کے رسول چھپ کر، تاکہ میرا عمل اللہ صرف دیکھے اور میرے اوپر راضی ہو، میرا عمل جو اللہ کے لیے ہے۔ لیکن اکثر ہوتا یہ ہے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں چھپ کے عمل کرنے کے لیے جاتا ہوں اور عمل شروع کرتا ہوں وہاں کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دیکھیں ان کا ارادہ صرف یہی ہے کہ میرے اس عمل کو صرف میرا اللہ دیکھے اور میرے اوپر راضی ہو، تو کوئی نہ کوئی اچانک پہنچ بھی جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا ارادہ تو یہی ہے کہ مجھے صرف میرا اللہ دیکھے، میرا عمل اس کے لیے ہے، اور کوئی نہ کوئی اچانک آ جاتا ہے۔ فرمایا اللہ آپ کو 2 اجر نصیب فرماتے ہیں، ایک عمل پہ 2 اجر۔ ایک تو شے کہ آپ اس عمل کو صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اس عمل پہ اجر، اور دوسرا کہ وہ عمل آپ کا کوئی دیکھ کر اس کے دل میں بھی تو شوق پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ نیک عمل میں بھی کر لوں، تو گویا آپ کا وہ عمل ترغیب بھی ہے کہ لوگوں کے دل کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہو جانا۔ فرمایا ایک تو یہ عمل ترغیب بنا، ترغیب کا ثواب اللہ آپ کو دے دیتا ہے، اور دوسرا اس عمل پہ اجر دے دیتا ہے۔ تو لہٰذا عمل کرتے وقت انسان قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، ذکر اللہ کر رہا ہے، خیر کی باتیں کر رہا ہے، دین کے لیے سوچ رہا ہے، تو محض اس وقت اس کے دل کے اندر نیت میں ارادہ صرف یہی ہو کہ میرے اس عمل پہ میرے اوپر اللہ راضی ہو جائے، اور کب خیرات بھی کر رہا ہے، اللہ کے نام پہ دے رہا ہے، کسی غریب کی خدمت کر رہا ہے، تو محض مقصد صرف اللہ کی رضا ہو۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے، اللہ رب العزت کے سامنے ایک عالم پیش کیا جائے گا۔ عالم کی بڑی شان ہے، حدیث سے پاک میں آتا ہے ایک عالم 1000 عابد سے زیادہ بہتر ہے۔ عابد عبادت کرتا ہے، صرف اپنی ذات کے لیے سوچتا ہے، اور جو عالم ہوتا ہے یہ لاکھوں انسانوں کی زندگی کو بدلتا ہے، لوگوں کو دین کی طرف لاتا ہے، ترغیب دیتا ہے، لوگوں کی زندگیوں کے رخ کو بدل دیتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ عالم سو بھی جاتا ہے تو فرمایا کہ اس وقت اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں، اس کی بڑی شان ہے۔ تو لہٰذا اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا اور اللہ سوال کرے گا، ہاں کیا کر کے آئے؟ کہیں گے کہ میرے مالک، میں نے دین کی خدمت کی، لوگوں کو دین سنایا، پیغام تیرا پہنچایا لوگوں تک۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے میرے بندے، تیرا ارادہ اس وقت کیا تھا جب تو لوگوں کے سامنے دین پیش کرتا؟ تیرے ارادے اور تیری سوچ میں یہ چیز شامل تھی کہ لوگ مجھے کہیں بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑی تقریر کرتے ہیں، بہت بڑا واعظ کرتے ہیں، اور لوگ مجھے بہت بڑا عالم سمجھیں۔ آپ اس نظر، اس ارادے اور اس نیت کے ساتھ واعظ کرتے تھے، تو لہٰذا آپ چاہتے یہ تھے کہ میری شہرت ہو جائے دنیا میں، آپ کی تقریروں پہ لوگ بلے بلے کرتے، آپ کی شہرت ہوگی، جو آپ چاہتے تھے وہ آپ کو دنیا میں مل گیا۔ آپ نے یہ سب کچھ میرے لیے تو نہیں کیا تھا کہ میرا اللہ میرے اوپر راضی ہو جائے، لہٰذا اس کو پکڑو اور جہنم میں ڈالو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سخی کو پیش کیا جائے گا۔ سخی سے اللہ سوال کرے گا کہ آپ نے کیا کیا دنیا میں؟ کہے گا اللہ دن رات تیرے راستے پہ اپنی دولت لٹاتا رہا، جو تیرے طرف سے مال متاع مجھے ملتا رہا، اللہ میں غریب غربا کی خدمت کرتا رہا ہوں۔ اللہ جواب دیں گے بہت بڑا عظیم کام ہے، انسانی خدمت بہت بڑی عظیم نعمت ہے، اللہ جن کو یہ جذبہ نصیب فرمائے۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے میرے بندے، میں جانتا ہوں جب آپ سے سب کچھ کرتے، آپ کے ارادے کے اندر یہ چیز کیا شامل نہیں تھی؟ آپ یہ نہیں سوچتے تھے کہ لوگ مجھے بہت بڑا سخی سمجھیں، کہیں بہت بڑا سخی ہے کہ اتنے پیسے غریب غربا ضرورت مندوں میں خرچ کرتا ہے۔ آپ اپنی شہرت چاہتے تھے اور لوگوں میں چاہتے کہ میرا پرچار ہو، میری شہرت ہو، میرا نام نکلے۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے میرے بندے، آپ جو چاہتے تھے وہ دنیا کے اندر ہوا، آپ میرے لیے تو کچھ لے کر نہیں آئے تھے، آپ کے ارادے میں یہ تو نہیں تھا کہ میرا اللہ میرے اوپر راضی ہو۔ فرمایا کہ اللہ حکم کریں گے اس کو بھی پکڑو سخی کو اور ڈالو جہنم میں۔ پھر مجاہد کو پیش کیا جائے گا، شہید کو۔ اللہ فرمائیں گے ہاں شہید صاحب آپ کیا لے کر آئے؟ کہے گا اللہ میرے پاس تو جان تھی، وہ جان بھی تیرے راستے پہ قربان کر کے آیا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے کہ میرے بندے اب میں جانتا ہوں جب آپ نکلے تھے آپ کے ارادے میں کیا یہ چیز شامل نہیں تھی؟ آپ یہ سوچ کر نہیں گئے تھے کہ مجھے لوگ کہیں بہت بڑا بہادر آدمی ہے، بہت بڑا اس نے کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ آپ اپنی شہرت چاہتے تھے، آپ جب شہید ہوئے لوگوں نے آپ کو کہا کہ یہ شہید بھی ہے، آپ کی تعریف کے گیت گائے گئے، لوگوں نے آپ کی بہادری بھی پیش کی، آپ کی صفات بھی پیش کیے، لہٰذا آپ جو چاہتے وہ ہو گیا، میرے لیے آپ کیا کر کے آئے ہیں؟ تو لہٰذا اللہ حکم فرمائیں گے اس کو بھی پکڑو اور جہنم میں ڈال دو۔ اب دیکھیں اعلیٰ ترین کام ہے شتین، سخاوت، علم اور اپنی جان اللہ کے راستے میں پیش کرنا، اس سے اعلیٰ کوئی چوتھا راستہ نہیں ہے۔ اللہ کے راستے پہ جان دو، اللہ کے راستے پہ سارا مال خرچ کرو، اللہ کے راستے پہ دین کی تبلیغ کرو، اس سے بڑا کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے۔ تو تینوں راستوں میں اگر نیت خراب ہے تو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ان کے بدلے کہ چاہیے تو ایک جس نے دین کی تبلیغ کی اس کو جنت مل جائے، جو شہید ہوا اس کو جنت ملے، اور جس نے اپنا سارا مال خرچ کیا اس کو جنت ملے اس کے عوض، لیکن کچھ نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے وہ علم بیان کرنے والا، وہ سخی اور وہ مجاہد، چونکہ ارادہ نہیں ٹھیک تھا، نیت ٹھیک نہیں تھی، تو لہٰذا عمل تو بہت بڑے بڑے ہیں لیکن جائیں گے جہنم میں۔ گرامی قدر، سب سے بڑی چیز انسان کی نیت ہے۔ آپ جب بھی کوئی کام کرنے لگے اپنی نیت
اس ارادے کے ساتھ وہ عمل کریں کہ میرا اللہ میرے اوپر راضی ہو جائے، میرا اللہ میرے اوپر راضی ہو، لہٰذا اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کام کریں۔ اب اس کے بدلے آپ کو تانے ملیں، اس کے بدلے لوگ آپ کو برا کہیں، اس کے بدلے آپ کو لوگ گالی گلوچ دیں، تو گالی گلوچ بھی اللہ کے راستے میں سنو گے تو تمہیں اس پہ بھی اجر ملے گا۔ لوگ آپ کو برا کہیں گے، آپ سنیں گے اور برداشت کریں گے، آپ کو اس کے اوپر بھی اجر ملے گا۔ لوگ آپ کو پاگل کہیں گے اس راستے پہ، اگر یہ بھی سن کے برداشت کرو گے کہ میرا اللہ میرے اوپر راضی ہو، اللہ اس پہ بھی تمہیں اجر دے گا۔ لہٰذا عمل کرتے وقت آپ کے ارادے میں صرف یہ ہو کہ میرے اوپر میرا اللہ راضی ہو، لوٹو اللہ کی طرف، اپنے اللہ کو راضی کرو دنیا کے اندر۔ یہ دنیا کے تمام اسباب عارضی ہیں، اصل چیز اللہ کی رضا ہے۔ کامیاب ترین شخص وہ ہے جو اپنے اللہ کو راضی کر لیتا ہے، ناکام ترین شخص وہ ہے جو اپنے اللہ کو راضی نہیں کر سکتا۔ اس اللہ کی طرف لوٹو جس اللہ کی طرف تمہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا کے گئے، جن کا دین ہمیں اس اللہ کی طرف بلاتا ہے، جو قرآن ہمیں بلا رہا ہے، پیغمبر کا فرمان ہمیں بلا رہا ہے۔ لوٹو اس اللہ کی طرف، جھکو اس اللہ کے سامنے، مانگو اس اللہ سے جس سے محمد رسول اللہ تمہیں مانگنا سکھا گئے، جس کے سامنے ہاتھ پھیلانا سکھا گئے، اپنے آرزو پیش کرنا سکھا گئے۔ جب ہماری زندگی میں یہ چیز آئے گی وہ کامیاب شخص ہے۔ اور اللہ کے رسول اسی مقصد کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے، اور اللہ نے اسی مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ یہ ساری انسانیت کو اللہ کے سامنے جھکانے والے بنے۔ گرامی قدر، یہ ہے کامیاب زندگی۔ ہمارے اس چینل کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر، میری زندگی سے لے کر پوری انسانیت کی زندگی میں اللہ کے رسول کا دین آ جائے۔ یہ دین محنت کوشش کے ساتھ آئے گا، اور پھر اسے کہ ہم خود اس چینل کے ساتھ جڑیں، سبسکرائب کریں، لوگوں کو کہیں۔ جتنے لوگ میرے اور آپ کے کہنے کی وجہ سے جڑ جائیں گے، میری زندگی کے بعد جتنے لوگ اس دین کو سنتے رہیں گے، دین کا پیغام جب اور جہاں جس وقت تک پہنچتا رہے گا، جو کوشش کرنے والا ہے، جو دین کو سنے گا، اللہ سننے والے کو جتنا اجر دیں گے، کوشش کرنے والے کو بھی اس کے برابر اجر دیں گے۔ اور پھر کہ جتنے لوگ عمل کی طرف لوٹیں گے، پھر جتنا عمل کیا جائے گا، اللہ اس عمل میں بھی کوشش کرنے والے کو اللہ برابر کا ثواب نصیب فرمائیں گے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ ہم دنیا کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، آؤ اپنی زندگیوں کو دین کی طرف لاؤ، تاکہ اس زندگی کی طرف جس کی طرف ہم نے جانا ہے، یہ زندگی 70-80 سال کی ہے، مختصر زندگی ہے۔ کامل لمبی زندگی وہ ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ محدود زندگی ہے، وہ لامحدود زندگی ہے۔ اس کی حد ہے، اس کو کوئی حد نہیں ہے۔ یہ سالوں کے اوپر محیط ہے، وہ لامحدود ہے۔ جو زندگی لامحدود ہے اس کا انحصار اسی زندگی پہ ہے۔ اگر اس زندگی میں ہم اپنے اللہ کو راضی کر گئے، وہ زندگی ہماری کامیاب۔ اگر اس زندگی کے اندر ہم اپنے اللہ کو راضی نہ کر سکے، اس زندگی میں ہم ناکام ہیں۔ اس فکر کے ساتھ ہم نکلیں، اس سوچ کے ساتھ ہم نکلیں۔ اللہ ہمیں اس دین کو بیان کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو، زندگی کو قیمتی بناؤ، اپنی زندگی کے اندر بھی دین لاؤ، لوگوں کی زندگی میں بھی دین لانے کی کوشش کرو۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔